نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس قرآن مقدس میں آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ان کا درس ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے تدریجاً اپنے خاص اور خاص بندے پر نازل کیا، یعنی قرآن حکیم کے کتاب الہی ہونے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو فاتوا بسورۃ، تم بھی اسی قرآن پاک کی ایک صورت جیسی، اس کی کوئی صورت ہے اس جیسی تم بھی کو بنا کر لے آؤ۔ اگر تم اس شک کرنے میں سچے ہو، اگر قرآن حکیم کے کتاب الہی کے انکار میں تم سچے ہو، تو اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، تو یہ بھی انسان کا کلام ہے تو تم بھی ایسے بنا کر لے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ بنا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم تمہیں بتا دیتے ہیں تو بھی تم کبھی بھی نہیں بنا سکو گے، بنا نہ سکے اور ہم تمہیں ابھی بتا دیتے ہیں کہ قیامت آ جائے گی تم اس جیسی کتاب نہیں بنا سکو گے، ایک صورت بھی نہیں بنا سکو گے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ہرگز تم نہیں یہ کام کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو یہ جو تم نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے نا، تو ہم اس کا انجام بھی بتا دیتے ہیں کہ پھر ڈرو جہنم کی اس آگ سے کہ جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، انہی انکار کرنے والوں کے لیے وہ تیار کی گئی ہے۔ پھر اپنا انجام بھی اپنے ذہن میں رکھ کر اس راستے پر چلنا، انجام اس کا پھر ابدی جہنم ہے۔ حضرات گرامی، گزشتہ جو درس تھا اس میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کہ میں ساری کائنات کا خالق و مالک ہوں اس کا بیان فرمایا، اس لیے کہ جو میرے کام ہیں ایسا کوئی بھی نہیں، کسی کے کام نہیں ہے۔ فرمایا اس کی پھر مثالیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، یہ بتاؤ جس زمین پر تم چلتے پھرتے ہو یہ کس نے بنائی ہے؟ کوئی ہے تمہاری نظر میں، تم خود یا اس کائنات میں کوئی دوسرا ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ زمین میں نے بنائی ہے؟ فرمایا سوال کا جواب دو، یہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ یہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ یہ زمین سے تمہارے لیے سبزیاں، پھل پھول، غلے، فروٹ، یہ ساری چیزیں کائنات کی تم کون اگاتا ہے؟ اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوق ہے، جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے، کوئی اس میں کوئی دوسرا اس میں شریک ہے اس کے ساتھ؟ مچھر کے ایک پر کے برابر بھی تم بنا کر دکھاؤ، کسی چیز کو تم وجود بخش سکتے ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا پھر خدا وہ ہے جس کائنات کا خالق ہے۔ اتنی بھی عقل استعمال نہیں کرتے کہ زمین پر چلتے ہو تو اتنا بھی نہیں سوچ سکتے یہ زمین بنائی کس نے ہے۔ اتنا غور و فکر بھی نہیں کر سکتے کہ اوپر دیکھتے ہو تو جو زمین کو روشن کرنے والے خدا تعالیٰ نے اوپر نظام لگایا ہوا ہے، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، اور یہ بارش کا، اور یہ اتنا وسیع و عریض آسمان ہے، اس میں بھی کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ کس نے بنایا ہوا ہے؟ کسی کے اس میں کوئی ہے عمل دخل؟ تو جواب تم خود ہی سوچو گے اور جواب تمہیں خود ہی مل جائے گا، نہیں بھائی یہ سب کچھ میرے رب نے بنائی ہے۔
پہلے اللہ رب العزت نے اپنے ربوبیت کو، اپنے وجود کو دلائل کے ساتھ بیان فرمایا، سوچنے سمجھنے والے کو فرمایا تجھے میں نے دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، غور و فکر کر، جواب طلب کر، مانگ، تجھے جواب مل جائے گا۔ بس یہ کام صرف خدا ہی کے ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے نا، اسی خدا نے اپنا پیغمبر تم میں بھیجا ہے، اور اس پیغمبر پر اس نے اپنی کتاب بھی نازل کی ہے۔ جس طرح اس کائنات کی کوئی بھی چیز تم بنانے پر قادر نہیں ہو، وہ جو کچھ تمہیں کلام سناتا ہے وہ بھی کلام اس کا نہیں ہے، وہ میرا ہے۔ زبان اس کی ہے لیکن کلام میرا ہے، آواز اس کی ہے لیکن وہ کلام میرا ہے، سنتے تم اس سے ہو لیکن حقیقت میں وہ بولتا میں ہوں۔ فرمایا اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان ہر وہ کام، کتنا بھی پیچیدہ کام کیوں نہ ہو، کتنا بھی مشکل ترین کام کیوں نہ ہو، جو کام ایک انسان کر سکتا نا، ایسا کام دوسرا بھی کر سکتا۔ ہم روزانہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، ایک چیز امریکہ بناتا ہے، اسی چیز دوسری چیز چائنا بنا لے گا، ہزاروں یہ صیغہ راز میں رکھیں، جتنا مرضی اوپر پابندیاں لگاتے پھریں، اسے بہتر کو دوسرا ملک بنا لے گا، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے۔ جو چیز ایک بناتا ہے کوئی بھی چیز، اسی جیسے دوسرا بھی بنا سکتا ہے، اگرچہ واپس میں نہ بھی ملے۔ یہ چونکہ عنوان نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے روزانہ مشاہدہ ہے، اس پر کوئی بڑے بڑے لیکچر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس خطہ زمین میں تشریف لائے، وہ خطہ زمین ایک تو اس دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا، کوئی اس کی ویلیو نہیں تھی، نہ سیاسی اعتبار سے، نہ معاشی اعتبار سے، نہ معاشرتی اعتبار سے، نہ تجارتی اعتبار سے، نہ جغرافیائی اعتبار سے، کچھ بھی نہیں تھا بھائی۔ ایک خطہ زمین تھا، وہاں میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس قوم میں آئے کہ جس قوم میں باقی تمام معاملات میں وہ قوم دنیا کے باقی اقوام سے پیچھے تھی، لیکن ایک بات میں وہ دنیا کے تمام اقوام سے آگے تھی، اور وہ تھی گفتگو، بات کرنا، شعر کہنا، کلام کرنا۔ کلام کرنے کا ان پر انہیں ایسا ملکہ حاصل تھا، شعر کہنے کا، کلام کرنے کا، خطاب کرنا، وہ ایسے اس کلام پر قادر الکلام تھے کہ وہ ایک مضمون کو ہزاروں طریقوں سے ادا کر دیا کرتے تھے، اور انہیں اسی لیے ان کو عرب کہتے ہیں۔ عرب کا معنی ہی یہ ہے، انہوں نے اپنا نام ہی عرب اس لیے رکھا کہ عرب کا معنی وہ ہوتا ہے کہ صرف جو بول سکتا ہے نا، جو گفتگو کر سکتا ہے، جو معافی ضمیر کے اظہار کر سکتا ہے، وہ صرف ہم لوگ ہیں۔ ہمارے مقابلے میں دنیا بھر کے لوگ عجمی ہیں۔ عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا، عرب کا معنی ہوتا ہے بولنے والا۔ وہ کہتے تھے بولنے والا، اللہ یہ قدرت نے بولنے کی صلاحیت صرف ہمیں ہی عطا کی ہے۔ آج بھی ان کا نام عربی ہے۔ عرب کا معنی کیا؟ بولنے والا، اور عجم کا معنی کیا؟ گونگا۔ وہ ساری روئے زمین کے انسان کو گونگا سمجھتے تھے، یہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ اس قوم میں جس میں اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیتیں رکھی تھیں، اس قوم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر بتایا یہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر اس قوم کو دعوت دے، فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اگر اس قرآن حکیم کو تم اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو انسان کا جو بھی بولتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اسی جیسا دوسرا انسان بھی کر سکتا ہے، تم بھی لے آؤ۔
لے آؤ، اسی جیسے تم بھی بنا کر لے آؤ۔ جب وہ اس کا جواب نہ دے سکے، اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، تو اس چیلنج کو اور ریلیکس کیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا چلو پورا قرآن نہیں بنا سکتے، اور یہ نہیں ہے تم لاؤ، فرمایا اپنے ساتھ جنوں کو بھی لے آؤ، سارا عرب مل جائے، اجمیوں کو بھی ملا لو، اور اپنے ساتھ جنوں کو بھی ملا لو، اور کسی مخلوق جو تمہارے ذہن میں ہے نا اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، لے آؤ۔ اور فرمایا ساتھ ہی فرمایا نہیں کر سکو گے، یہ کام تم نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ خالق کا کام ہے، یہ خالق کا کلام ہے، جو خالق کا، وہ خالق والی صفت کسی مخلوق میں پائی نہیں جا سکتی، یہ اس کی صفت ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا چلو اگر پورا قرآن پاک نہیں بنا سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں، یہ قرآن پاک کی جو چھوٹی صورت ہے نا، علم تری کیف سے شروع ہوتی ہیں، قل اعوذ برب الناس سے ختم ہوتی ہیں، بس اتنی 10 صورتیں بنا لا۔ عرصہ دراز تک یہ چیلنج عرب کے سامنے برقرار رہا، لیکن کوئی بھی عربی شاعر، کوئی بھی عرب کا خطیب یا عجم کا یا کہیں بھی کائنات میں ایسا نہ جو اس کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے میدان میں اترتا ہو، آیا ہو کہ ٹھیک ہے جناب میں کرتا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا یہ جو آیت نازل ہے یہ مدنی آیت ہے، سورہ البقرہ کی آیت ہے، یہ مدینہ منورہ میں آیت نازل ہوئی ہے۔ 13 برس مکہ معظمہ میں یہ چیلنج برقرار رہا، اور پھر مدینہ طیبہ میں پھر اللہ پاک نے فرمایا اگر تم 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے تو قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت ہے انا اعطیناک الکوثر، چھوٹی سی صورت ہے، چلو یہ 3 آیتوں پر 1.5 لائن کی یہ صورت ہے، بس 1.5 لائن ہی ایسی بنا کر لے آؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ظاہری زندگی ہے، کوئی کسی کو قوت، کسی میں یہ جرت نہ ہو سکی کہ یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے میدان میں آ جاتا چلو جی ہم بھی 1.5 لائن لکھ لیتے ہیں، اور جو مقابلہ کرے گا سورۃ الکوثر کا، قرآن پاک کی کسی چھوٹی سورت کا۔ آج 14 صدیاں بیت چکی ہیں اور 1444 جا رہا ہے، پوری کائنات عربی عجم میں، اور آج کا زمانہ تو اور کمیونیکیشن کا زمانہ آ گیا ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ پیغام چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا چیلنج آج بھی اسی طرح برقرار ہے کہ لے آؤ، اور یہ بھی نہیں ہے قرآن حکیم کے اعجاز، انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گا، فرمائے اس کے الفاظ جیسے الفاظ، اس جیسے معنی جیسے معانی، اور جو کچھ اس نے بیان کیا ہے قرآن پاک نے، جن علوم کو بیان کیا ہے ان علوم کو کوئی بیان کر کے دکھا دے، ایسے لفظ لے آئے، وہی الف بے تے سے یہ الفاظ بنے ہوئے جو پٹی پر قاعدے کے پہلے وہ 28 حروف ہے نا، قرآن پاک میں انہیں 28 حروف ہے، اس میں بھی وہی حروف ہے، تم بھی بنا کر لے آؤ۔ کوئی بھی قرآن پاک کا ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو عرب سوسائٹی میں پہلے سے موجود نہیں تھا، موجود تھے یہ سارے الفاظ، تو بھی تو اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اگر موجود نہ تو وہ کہتے ہیں ہمیں کیا، تم نے یہ وہ الفاظ لے کر آئے جو ہمیں پتہ ہی نہیں، بھائی سارے الفاظ کے معنی ہیں، ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے لوگ وہ لفظ نہ بولتے ہوں، وہ سارے الفاظ یہ موجود تھے۔ فرمایا الفاظ کو دیکھو، جیسے لفظ جوڑ کر لے آؤ، بناؤ تم بھی۔ معانی کو دیکھو تو معنی کے اعتبار سے عربی نہ صحیح، انگلش میں صحیح، اردو میں صحیح، پرشین میں صحیح، رشین میں صحیح، کسی کائنات کی دوسری زبان میں ہی انہی معنی کو تم ادا کر کے دکھا دو، یہ دونوں کام نہیں کر سکتے۔ اس کتاب نے بیان کیا ہے زندگی کی ہر حقیقت کو، جس میں انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر خاندانی زندگی تک، خاندانی زندگی سے لے کر معاشرت تک، معاشرت سے لے کر سیاست تک،
سیاست کے سے لے کر اس دنیا سے لے کر آخرت تک عبد العباد کے تمام مراحل کو، ہر مرحلے کی ہر حقیقت کو اس نے بیان کیا ہے، جس میں اس دنیا کا بھی ذکر ہے، قبر کا بھی ذکر ہے، قیامت کا بھی ذکر ہے، ایک انسان کی نجی زندگی کا بھی ذکر ہے، اس کو کیسے ہونا چاہیے، خاندانی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کا دوسری سوسائٹی کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس کے داخلی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس کے خارجی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے، نظام عدل کیسا ہونا چاہیے، نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے۔ کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی کائنات کا ایسا علم نہیں ہے کہ جس کو قرآن پاک نے بیان نہ کیا ہو۔ فرمایا چلو تم لفظ نہیں بنا سکے، نہ بنا سکو، معنی نہیں بنا سکے، نہ بنا سکو، پھر آج تو اور یہ چیلنج مضبوط ہو گیا ہے۔ فرمایا جو کچھ قرآن حکیم نے بیان کیا اس کو 1400 برس میں ہر انسان نے پریکٹس کر کے دیکھ لیا کہ اس کا ہر لفظ کامیابی عطا کرتا ہے۔ جو بھی انفرادی طور پر اگر اس نے کسی پر قرآن پاک پر عمل کیا تو وہ فرد کامیاب ہے، کسی خاندان نے اس پر عمل کیے تو وہ خاندان کامیاب ہے، کسی معاشرے نے اس پر عمل کیا وہ معاشرہ کامیاب ہے، کسی بزنس مین نے اس پر عمل کیا تو وہ بزنس مین کامیاب ہے، کسی حکمران نے اس پر عمل کیا تو وہ حکومتیں کامیاب ہیں، کسی نے نظام عدل میں اس کو لایا تو وہ نظام عدل کامیاب ہے، نظام تعلیم اس پر مرتب کیے تو وہ نظام تعلیم کامیاب ہے۔ جس انسان نے بھی جس بھی حوالے سے اس کے کسی بھی معنی پر عمل کیا نتیجہ ہمیشہ ہی اس کا مثبت آیا ہے، کامیابی کی شکل میں نکلا ہے۔ لاؤ کائنات میں کوئی انسان آ جاؤ، 14 صدیاں بیت گئی ہیں، آج اس کے لفظوں جیسا کوئی لفظ لے کر آ جائے، اس کے معنی جیسا کوئی معنی لے کر آ جائے، اور اس نے جو اعمال بتائے ہیں ان اعمال جیسا کوئی اعمال لے کر آ جائے، اور جو ان اعمال کے نتائج نکلے ہیں اس سے بہتر کوئی نتیجہ نکال کر دکھا دے۔ فرمایا قیامت آ جائے گی، انسان اپنے ساتھ جنوں کو بھی بلا لے، اور یہ نہیں سبحان اللہ، کیا اللہ پاک نے فرمایا شک نہیں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا، ریب کہتے ہیں جو تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے نا تو انسان کے سارے سوالات حل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا انسان اگر تیرے ذہن میں کوئی خلش ہے نا، بس ضرورت صرف ایک بات کی ہے، باقی کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، بس غور و فکر کر تھوڑا سا، اسی دماغ کو استعمال کر، یہی دماغ کو جب تو استعمال کرے گا، اپنے عقل کو استعمال کرے گا، تو فرمایا تیرے ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے، ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے، اور پھر اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھ، نتیجہ پھر دیکھ۔ یقین کرے کوئی کائنات کا ہمارے ایسے علماء موجود ہوئے ہیں کہ جنہوں نے یہ سارے کے سارے علوم کا منبع، چشمہ، مصدر قرآن حکیم ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 370 جو علوم میں ان کے ماہر تھے، اور یہ 370 علوم کہاں سے نکلے ہیں؟ قرآن پاک سے۔ اب یہ کتاب آئی ہے مارکیٹ میں، آپ بھی پڑھ لیں اس کو، اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ، 500 علوم، یہ سارے کے سارے کوئی شریعت کے علم نہیں ہے، اس میں کائنات کا ہر علم آ جاتا ہے، ماہر سے 500 علوم اور کتابیں، یہ بھی نہیں ہے ویسے دعویٰ نہیں ہے، بس دعویٰ کر دیا گیا ہے کسی عقیدت کی بنیاد پر، آپ نے ہر فن پر کتابیں لکھی۔ اب یہ جو تمام تر علوم ہے، تمام تر علوم، اور وہ سچائیاں ہیں، وہ قرآن حکیم نے سچائیوں کو بیان کیا ہے۔ آج کتنا زمانہ ترقی کا جی، اگر یہ دشمن دیکھو 18 لاکھ سے زائد بچوں کو مارا گیا ہے عراق میں، جرم کیا تھا وہ مسلمان ہے،
40 لاکھ سے زائد شہید کیا گیا ہے۔ افغانستان میں جرم کیا تھا؟ مسلمان ہیں، کتنے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ اور بھائی مارنے والوں، تمہارے سامنے تو بڑا آسان قرآن پاک نے چیلنج رکھا ہوا ہے، مارنے سے الحمدللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ختم نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعائیں فرمائیں، 3 دعائیں کی، 2 دعا خدا تعالی نے فرمایا میں نے قبول کر لی، ایک کے بارے میں فرمایا بس یہ دعا نہیں مانگنی، یہ معاملہ رہے گا۔ فرمایا قدرتی آفات کے ساتھ میری امت ختم ہو جائے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ یہ زلزلے، یہ سیلاب، اس قسم کے جو قدرتی آفات ہوتی ہیں اتنی بڑی تباہی مچا دیں کہ روئے زمین سے مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ گارنٹی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی کہ قدرتی آفات سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسے یاد رکھ لیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، قدرتی آفات آئیں گی، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے سب کے لیے، جانے والے شہید اور زندوں کے لیے نیکی کرنے کے مواقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بھائی کرو ان کی مدد، جنت میں جاؤ، جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے یہ، جو متصل ان کی مدد کر کے جنت میں تم اپنا ٹھکانہ بنا سکتے ہو۔ جانے والوں کے لیے شہادت، زندہ رہنے والوں کے لیے نیکی کے مواقع۔ دوسرا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن میری امت کو ختم کر دے کبھی نہیں ہو سکے گا۔ قیامت آ جائے گی، یہ سارے دشمنان اسلام بھی مل کر نا کوشش بھی کرے نا، بھائی 18 لاکھ تم نے عراق میں شہید کیے، کیا مسلمان ختم ہو گئے؟ نہیں ختم ہوئے۔ 40 لاکھ تم نے افغانستان میں شہید کیے، ختم ہو گئے؟ نہیں ختم ہو گئے۔ فرمائے تم کہاں کہاں ختم کرو گے؟ کوئی، میں اگلے دیکھ رہا، کوئی دنیا کا ایسا خطہ ہے، کوئی ایسا ملک ہے دنیا میں، میری معلومات کے حد تک، میں اپنی معلومات کے حد تک، کوئی خدا یہ زمین پر اب ایسا ملک نہیں رہ گیا جہاں کوئی نہ کوئی مسلمان آباد نہ ہو۔ یہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پوری زمین پر پھیلا دیا ہے۔ کہاں ختم کرو گے؟ ایک ملک کو ختم کرو گے تو پھر دوسرے ملک میں باقی ہیں، وہاں یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ بالکل یہ بات یاد رکھ لیں، کیوں؟ اور یہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف اس قسم کی سازشیں کرتے رہتے ہیں ان کو یہ حدیث پڑھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے رب نے مجھے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ دشمن میری امت کے وجود کو ختم نہیں کر سکے گا، ان کا وجود برقرار رہے گا قیامت تک۔ بس وہ قیامت سے پہلے، وہ 40 سال پہلے یہ ختم ہوں گے، اس سے پہلے یہ برقرار رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بھی، جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا جب تک اس زمین پر موجود ہے نا، قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہ مسلمانوں کا وجود ہی قیامت کو روک کر رکھا ہے، اسی نے روکا ہوا ہے، مسلمانوں کے وجود ہی نے قیامت کو روک کر رکھا ہوا ہے، کہ جب یہ ختم ہو گے پھر قیامت آئے گی، اور اس کے بعد پھر 40 سال ہی ہیں، جس دن یہ ختم ہو جائیں گے نا پھر صرف 40 سال کا وقفہ، اس کے بعد قیامت ہے۔ ایک بات یہ، اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، اللہ پاک نے اس فرمائی یہ نہیں، یہ لڑیں گے، اس لیے یہ بھی گھبرانے والی گال کوئی نہیں، اے مسلمان بڑا اختلاف اے ہونا بھائی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اطلاع دے کر گئے کہ بھائی یہ اختلافات میری امت کے ختم نہیں ہوں گے، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، اور یہ ان کا لڑنا ہی دین کی حفاظت کا سبب ہے۔ یہ بھی میں بات ہوں، یہ آج دین الحمدللہ ہماری اصلی شکل میں ہے نا، اور قیامت تک یہ اصلی شکل میں رہے گا۔ وہ اصلی شکل میں رہنے کا سبب بھی یہ اختلافات ہی ہے۔ کیوں؟ ایک مولوی یا کوئی پیر یا کوئی بندہ آدمی غلط کام کرتا ہے نا تو 10 اس کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، اوے تو نے یہ بات غلط کی ہے۔ تو بس یہ اختلافات ہی سے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ آج کا موضوع نہیں، جو میں کہنا یہ چاہتا تھا، ان دشمنان اسلام کو میں غور و فکر کے دعوت دینا چاہتا ہوں۔ بھائی آسان کام ہے، تم نے یونیورسٹیاں بنا لی ہیں، دنیا بھر کی کتابیں وہاں جمع کر دی ہیں، بہترین ذہن تمہارے پاس موجود ہے، بہترین سے بہترین لوگ موجود ہیں،
مسلمانوں کو مار کر اپنی قبر قیامت تباہ کرنے والوں اور اپنی دنیا دونوں کو تباہ برباد کرتے ہو، آسان کام نہیں ہے جو قرآن پاک نے راستہ دکھایا ہے کہ بس اس جیسی کتاب بنا لو۔ یہ سارے اتنا اربوں خربوں کے فنڈ دیتے تم یونیورسٹیوں کو، دو ان پروفیسروں کو فنڈ، دو سارے پروفیسر بلاؤ ان کو، کہو تو یار یہ قرآن پاک کی کتاب ہے، 600-700 صفحے اس کے، بس تم سارا بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 1.5 لائن ہی بنا کر لے آؤ، 1.5 لائن بنا تو یار کتنا آسان سا کام ہے، چیلنج ہے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا، قرآن پاک نے بڑی زبردست قسم کی قرآن پاک نے دشمنان اسلام کو چیلنج دیے ہوئے، اور ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے، یہ جو کہتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا موت کی دعا کرو کرو، چلو یہ اور آسان کام ہے، یہ اور آسان کام ہے، بٹھائیں سارے پریسٹ کو، ربائیوں کو، اپنے اپنے جو بھی ان کے مذہبی رہنما ہیں ان کو بٹھا کرنا کہ یہ اللہ پاک تو ہمیں موت دے دے۔ اور میں کبھی اگر یہ سچے ہوتے نا اپنے دعوے میں، یہ پھر دعا، کیونکہ اس دنیا سے آخری دنیا تو تمہارا بھی ایمان ہے نا بھائی، جنت جہنم پر تو تمہارا بھی ایمان ہے، مانتے تم بھی ہو، تو اس بہتر زندگی کی تمنا کرو نا، کبھی دعا نہیں کریں گے، یہ موت کی دعا کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا کبھی بھی اپنے سارے حمایتیوں کو بھی لے آئیں۔ اچھا، ایک اور سوال کا بھی جواب دیا یہاں پر، انشاءاللہ اس بات پر آئندہ درس میں بھی بات ہوگی۔ یہ جو لفظ ہے نا شہید کا معنی ایک ہے مددگار، اپنے مددگار جو بھی لا سکتے، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، کوئی اور دنیا کے مخلوق لے آؤ۔ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ ایک آدمی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا، او جناب امریکہ میں ایک آدمی نے یہ کام کیا تھا، لیکن پرابلم تھی کہ اس میں ان زمانوں میں جہاز وغیرہ نہیں تھے، ان زمانوں میں کوئی ریلیں وغیرہ نہیں تھیں، ایک آدمی نے رشیا میں کیا، انڈیا میں کسی جگہ نے کیا تو تھا، لیکن وہاں پر وہ چیلنج کو بتانے کے لیے کوئی وہاں تک پہنچا نہیں۔ یہ جواب قرآن پاک نے فرمایا تو یوں کرو کہ جس کے سامنے تم نے یہ کچھ بنایا تھا نا، اپنے گواہ 2-4 لے آؤ ساتھ، وہ بھی ساتھ بتائیں ہاں اس آدمی نے یہ کام کیا تھا لیکن پہنچا نہیں سکا چیلنج اپنا۔ ظالمو، تم دنیا کے سامنے آج بھی ذلیل ہو، قیامت کے دن بھی ذلیل ہو۔ کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان کام ہے۔ کوئی اس 8 ارب انسانوں میں سے ایک انسان بھی جو اسلام کو نہیں مانتا، یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہے، یا تو بنا کر لے آئے، یا دعویٰ کر دے میں نے بنایا تھا اور فلاں آدمی کے سامنے بنایا تھا، لے آؤ دعوے دار، گواہ سب پیش کرو۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ فرمایا یہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے، تمام انبیاء کرام کے معجزات ان کی حصی زندگی کے ساتھ ہی معجزات بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک قائم و دائم ہے، قیامت تک قائم و دائم ہے۔ پوری روئے زمین کے انسان کو کھلا چیلنج ہے، 1.5 لائن بس اتنی بنا کر لے آؤ۔ اس میں چلو عربی کے الفاظ نہ بھی ہوں، کسی دوسرے کے الفاظ زبان کے، اب دیکھیں میں آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ دنیا میں لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں، اسلام سے پہلے بھی موجود ہیں، اسلام کے بعد لکھنے والوں کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ اب ساری کائنات والوں کی کتابیں پڑھیں اور پھر قرآن پاک کو پڑھیں، ایک بھی کسی بھی حوالے سے، الفاظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے، کوئی بھی دنیا میں انسان نے اگر ایسی بات کسی نے لکھی ہے یا کی ہے جو اللہ پاک نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو وہ آج جب بھائی یہ لائبریریاں کھنگالو نا ان کو، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں لاکھوں کروڑوں ہیں، کوئی کتاب سیملر ٹو قرآن پاک ہے؟
اگر ہے تو پھر لے کر آؤ، اگر نہیں ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اس پر ایمان لاؤ، اس کو قبول کرو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اسی میں تمہاری دنیا کی نجات ہے، اسی میں تمہاری آخرت کی نجات ہے۔ اگر نہیں مانے تو دنیا میں بھی ذلت، رسوائی، ناکامی، اور آخرت میں ابدی عذاب ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔